اللہ کے نبی کے قانون ہمارے پاس موجود ہے نا, اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے نا, صحابہ کی زندگی موجود ہے. صحابہ کے سال میں بھی نئے سال آتے تھے, وہاں بھی سال تبدیل ہوتے تھے. کیا اللہ کے نبی نے کیے 63 سال؟ اللہ کے نبی نے کبھی کیے نہیں کیے نا. آج کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے, اگر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو پیسہ دے رہا ہے کہ لو بیٹے جشن مناؤ, اس ماں باپ پہ اللہ کی لعنتیں, اللہ کے نبی کی لعنتیں, اللہ کی نیک بندوں کی لعنتیں, اور آپ سب بھی اس ماں باپ کی لعنت بھیجو جو ماں باپ اپنے اولاد کو جشن منانے کے لیے پیسے دے کہ جاؤ بیٹے پارٹی کرو, خرافاتی گیری کرو. اس لیے حرام بھی نہیں دیکھتے, حلال بھی نہیں دیکھتے, بچوں کی خوشی کے خاطر کماتے جا رہے. نصیحت دیکھتے ہیں نہ بیماری دیکھتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بچے اچھے سے رہے. خدا کی قسم, اگر آپ نبی اور قرآن کے خلاف کوئی کام کر کے بچوں کو جشن منانے کے لیے کام کریں گے نا, تو یاد رکھیے یہ پیسہ ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا, اور اللہ تو سزا دے گا ہی, لیکن یاد رکھیے اس کی جو نحوست ہے آنے والی نسلوں پہ بھی پڑے گی. تو اور اگر اولاد کوئی کر رہی ہے تو اولاد آپ پہ بھی لعنتیں برسے گی, اور آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا وہ آپ کو جھوٹا ماریں گی. یاد رکھیے. تو اس لیے چاہتے ہیں کہ ماں ہماری جو آنے والی اولاد ہے ہماری خدمت کرے, ہمارا نام روشن کرے, آپ کوئی گناہ کا کام نہ کریں. گناہ کا کام کریں گے آنے والی نسلیں آپ کو جھوٹا ماریں گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے, حدیث کہتا ہے, اس کی روشنی میں نے یہ کام کہا ہے. خیر, دوسرے جو بات آپ لوگوں کے سامنے یہ کرنی ہے وہ بات یہ, میں نے آپ سے کہا شروع میں, اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا, کیونکہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا, اور ہم سب ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی کے. اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو اللہ پوچھے گا. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی 31 دسمبر آنے والا ہے نا. ابھی ماں باپ اپنے بچوں کو پیسے دیں گے اور بچوں کو کہیں گے جا بیٹے پارٹی کر, اور اس پارٹی میں کیا آئے گا؟ شراب ہوں گے. جو جس درجے کے لوگ ہوں گے, ابھی اپنے دیہات میں ہیں تو ہم شہر والے تو زیادہ کرتے ہیں, جو جتنے کا مالک ہے وہ اسی انداز میں خرافاتی گیری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اس نیت سے دے رہا کہ جاؤ مناؤ, نئے سال کی جشن کرو, یاد رکھو اللہ پوچھے گا, کیونکہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں, ہمارے پاس قانون ہے, ہمیں اسی قانون کے دائرے میں رہ کر کے کچھ کام کرنا ہے. ہمارے پاس قانون کیا ہے؟ قرآن ایک قانون ہے, حدیث ہے, وہ ہمارے لیے قانون ہے. کیا کسی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 31 دسمبر اور نئے سال کی خوشحال آمد میں منایا ہو جشن؟ ہمارے نبی نے منایا؟ نہیں منایا. ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم سب کا آئیڈیل ہمارے نبی ہے. ہمارے نبی نے نہیں منایا, نہیں منانا ہے. قرآن میں نہیں ہے, نہیں منانا ہے. حدیث میں نہیں ہے, نہیں منانا ہے. صحابہ نے نہیں منایا, نہیں منانا ہے. تابعین نے نہیں منایا, نہیں منانا ہے. اگر ہم منا رہے ہیں تو کس کے قانون کو دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ نبی کے قانون کو ہم توڑ رہے ہیں, قرآن کے حکم کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. اور کس کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کی قانون کی؟ جو رات دن صبح و شام اس کام میں لگا ہوا ہے کہ اسلام کو کیسے دنیا سے مٹایا جائے, قرآن کو کیسے ختم کیا جائے, قرآن کے اندر کیسے رد و بدل کیا جائے, کیسے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جائے, کیسے اللہ کے نیک بندوں کو برا نام دیا جائے. ہم اس کے قانون پہ عمل کر رہے ہیں. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے نا, انگریزوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے نا. انگریز ہمارے نبی کی بات کو مانتے ہیں کیا؟ بولے نوجوان, بولے کوئی انگریز ہمارے نبی کی بات مانتے ہیں کیا؟ قرآن کی بات مانتے ہیں؟ نہیں نا. ہم ان کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ جو ہمارا قرآن کا دشمن ہے ہم اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ جو ہمارے نبی کے دشمن ہے, نبی کی فرمودات اور تعلیمات کے دشمن ہے, ہمارا اسلام کو پورے دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے, ہم اس کی تعلیمات پہ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ اپنے ضمیر سے پوچھیں, کیا آپ کے ماں باپ کو کوئی دشمن ہے اور اس کا کوئی طریقہ تو آپ اپنائیں گے کیا؟ ماں باپ سے بڑھ کے ہمارے لیے کون ہے؟ ہمارے نبی. ماں باپ سے بڑھ کے ہمارے لیے کون ہے؟ قرآن, اللہ. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا. تو ماں باپ سے بڑھ کے کون ہے ہمارے لیے؟ اللہ. تو اللہ کے قانون کو لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں, اور اس کے بنائے ہوئے قانون کو ہم لوگ جشن سے مناتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حدیث میں نہیں نا, تو ہم لوگ لاوارث نہیں نا, لاوارث ہیں. اللہ کے نبی کے قانون ہمارے پاس موجود ہے نا, اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے نا, صحابہ کی زندگی موجود ہے. صحابہ کے سال میں بھی نئے سال آتے تھے, وہاں بھی سال تبدیل ہوتے تھے. کیا اللہ کے نبی نے کیے 63 سال؟ اللہ کے نبی نے کبھی کیے نہیں کیے نا. آج کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے,
اگر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو پیسہ دے رہا ہے کہ لو بیٹے جشن مناؤ، اس ماں باپ پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی لعنت ہے، اور آپ سب بھی اس ماں باپ پہ لعنت بھیجو جو ماں باپ اپنے اولاد کو جشن منانے کے لیے پیسے دے کہ جاؤ بیٹے پارٹی کرو، خرافاتی گیری کرو۔ اس لیے جو ماں باپ اپنی اولاد کو پیسہ دے رہے ہیں، اس ماں باپ پہ اللہ کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ جو اولاد یہ کام کر رہی ہے، خدا کی قسم آپ پہ بھی لعنتیں برس رہی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ تھوڑے سے گناہ کیے، تھوڑے سے گناہ کریں گے، یاد رکھیے اس کا نتیجہ ہمیں برسوں تک بھگتنا پڑے گا، برسوں تک بھگتنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اگر آج ہم نے گناہ کر لیا، یاد رکھیے اس کا نتیجہ ہمیں ہمارے اولاد پہ پڑے گا، اس کی اولاد پہ پڑے گا۔ اگر آج ہم نے کچھ غلط کام کیا، یاد رکھیں، دیکھیں محمد بادشاہ گزرا ہے، اورنگزیب، اس کے سامنے ان کی نسل میں سے ان کے سامنے ان کے 2 بچوں کے سر کاٹ کو اس کو ہدیہ پیش کیا گیا۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، تو کہا بھوک لگی ہے، تو ان کے سامنے ان کے 2 بچوں کا گلا کاٹ کے کھانا پیش کیا گیا، رومال ڈھکا ہوا پلیٹ پہ پیش کیا گیا۔ دیکھا تو اس کے 2 بچے کا گردن کٹا ہوا ہے اور یہاں پہ تھالی پہ پیش کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ نے، میرے پرخوں نے غلط کام کیا، ظلم کیا تھا، عیاشی گڑی کی تھی بادشاہت کے عالم میں، اس لیے وہ سزا آج مجھے یہاں مل رہی ہے۔ اگر اس نے کوئی نیک کام کیا ہوتا تو آج اس کی نیکی مجھے ملی ہوتی۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بچے یتیم ہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اس کا دیوار سیدھی کرو، توڑو اور اس کے دیوار اچھے سے بناؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک یتیم بچے کی دیوار سیدھی کی، اچھے سے بنایا۔ کیوں؟ اس کے اندر خزانہ موجود تھا، اور اگر یہ دیوار ڈھہ جاتی تو وہاں والے لوگ خزانہ لوٹ کر کے لے کے چلا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی دیوار سیدھے کرو، یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا، پھر یہ خزانہ اپنا استعمال کرے گا۔ تو اس کو یہ خزانہ ملا کیسے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کی جو پرخیں تھی نا، اس کی 7 پہلے جو پشتیں تھی، وہ نیک کام کیا تھا، وہ نیک تھا، اس نیکی کا بدلہ نبی کے ذریعے سے اللہ اس کی ماں کی حفاظت کروا رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کوئی کام کریں گے، غلطی تو ہم کریں گے، یاد رکھیے ہماری نسلیں اس کی سزائیں بھگتیں گی۔ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اولاد آئے وہ سزائیں اس کو ملے؟ نہیں نا۔ ہم کیوں کماتے ہیں؟ آپ کیوں اتنی محنتیں کرتے ہیں؟ نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں۔ مرد تو ایسے بھی ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، حرام بھی نہیں دیکھتے، حلال بھی نہیں دیکھتے، بچوں کی خوشی کی خاطر کماتے جا رہے، نہ صحت دیکھتے ہیں، نہ بیماری دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بچے اچھے سے رہے۔ خدا کی قسم اگر آپ نبی اور قرآن کے خلاف کوئی کام کر کے بچوں کو جشن منانے کے لیے کام کریں گے نا، تو یاد رکھیے یہ پیسہ ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا، اور اللہ تو سزا دے گا ہی، لیکن یاد رکھیے اس کی جو نحوست ہے آنے والی نسلوں میں بھی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ کون جشن منانے والے ہیں 31 دسمبر کو؟ نیا سال کون منانے والے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں منانا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ پیسے دے رہے بچوں کو، لے بچے پیسے لے، جا گھوم پھر کے آ، پارٹی کر کے آ، یاد رکھے آپ پہ لعنتیں ہیں، میری نہیں، اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے نیک بندوں کی لعنتیں ہیں۔ اور اگر اولاد کوئی کر رہی ہے تو اولاد آپ پہ بھی لعنتیں برسیں گی، اور آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا وہ آپ کو جھوٹا ماریں گی، یاد رکھیے۔ تو اس لیے چاہتے ہیں کہ ماں ہماری جو آنے والی اولاد ہے ہماری خدمت کرے، ہمارا نام روشن کرے، آپ کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ گناہ کا کام کریں گے آنے والی نسلیں آپ کو جھوٹا ماریں گی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، اس کے روشنی میں نے یہ کام کہا ہے۔ اگر کسی کو برا لگے تو معذرت، لیکن یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمارے نبی کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنا ہے، ہمارے نبی کے جو دشمن ہے اس کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے، جو قرآن کے دشمن ہے اس کے طریقے پہ